डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। क्योंकि सियासत तो चलती रहती है, सूरत हाल काबू में है, आपकी क्या जो नंबर्स आ रहे हैं आर दे वरिंग या फिर घबराना नहीं है हमने? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं, क्योंकि आई एम लुकिंग आफ्टर पंजाब, इस वक्त पंजाब में आज के दिन में टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो 130 आए हैं नए केसेस सामने, और फौतीदगी जो है वो एक मरीज़ की हुई है, और टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट जो आज किए गए हैं वो 12,154 है। तो बहुत नंबर है टेस्टों का, क्योंकि जब से हमारे स्कूल खुले हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये तहिया किया हुआ है कि 5% हर स्कूल के अंदर अपने स्टूडेंट्स को और जो हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं 5% का बाकायदा रैंडम टेस्टिंग की जाए, देखने के लिए कि स्कूलों के अंदर इस कोविड की प्रेवलेंस तो नहीं है। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, इस वक्त तो सिचुएशन जो है वो पंजाब में बहुत हद तक काबू में है, लेकिन हमें बहुत फिर भी हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी चाहिए। ख़ास तौर पे स्कूल्स जो हैं ये दे कैन बी सुपर स्प्रेडर्स, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो ये इन्फेक्शन घर वापस ला सकते हैं, इसलिए बहुत अहम है कि स्कूल जो हैं दे शुड बी प्रैक्टिसिंग प्रॉपर SOPs, और उसके ऊपर भी बड़ी स्ट्रिक्ट इस वक्त विजिलेंस है। डिप्टी कमिश्नर्स ने अपनी टीमें भेजी हुई होती हैं, जिसमें हमारी हेल्थ की टीम्स भी जाती हैं, स्कूल्स विज़िट करती हैं रैंडम, देखने के लिए कि SOPs प्रॉपरली प्रैक्टिस हो रही है नहीं। तो इस वक्त पंजाब के अंदर शुक्र है खुदा का, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, ऑल्दो थोड़े से केसेस की तादाद बढ़ी है, लेकिन पंजाब में जितनी थी पिछले 10-15 दिन में उसी तरह की तादाद रह रही है, और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इसी तरह सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। जी डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी खुशाइंद खबर है, अच्छी बात है कि कम अज़ कम ये कोविड की सूरत हाल, जो कि यूरोप में तो दोबारा रिसर्जेंस है, लेकिन आप कह रही हैं कि सूरत हाल कंट्रोल में है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी एहतियात करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं जो एक बड़ा क्वेश्चन है, ज़ाहिर बात है कल मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस है अपोजिशन की, तो यहाँ पे आपका भी ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल स्टेक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप लीडर भी हैं और पॉलिटिकल ओपोनेंट भी हैं, तो ये मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस क्या कोई थ्रेट है गवर्नमेंट के लिए? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी आ रहे हैं, जरदारी साहब की भी वर्चुअल इसमें एक शिरकत होगी, तो कितना बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए? मेरा ख्याल है, मैं तो आई डू नॉट कंसिडर दिस इज़ अ चैलेंज। जब आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, वो चूं चूं का मुरब्बा बना हुआ है, जिसके अंदर देखा जाए तो वो पार्टियां जो एक दूसरे के मुखालिफ थी, और फिर कोई बंदा भी तो आप देख लीजिए दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। मौलाना फजल रहमान साहब एक अलहदा स्टेटमेंट देते हैं, उनको एतमाद ही नहीं है इन दोनों के ऊपर कि ये किसी किस्म के कदम ऐसे उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो चाहते हैं कि जी सब पार्टियों, ये सारे जितने MNAs हैं और MPAs हैं रिज़ाइन कर दें ताकि इलेक्शन दोबारा हो सके। नेचुरली वो तो चाहते हैं, वजह ये, वरना उनको 3 साल और सब्र करना पड़ेगा, जो आजकल बेचारे सब्र के पैमाने उनके लबरेज़ हो रहे हैं कि किसी तरह से इलेक्शन हो और वो दोबारा किसी तरह से उसके अंदर असेंबली के अंदर आए। अब मकसद ये है मौलाना फजल रहमान के हालात आप देख लीजिए कि वो क्या चाह रहे हैं। अगर आप पीपल पार्टी की स्टेटमेंट्स देखें तो आप देख लेंगे, अभी ये आपसे पहले एक मैं प्रोग्राम में थी, जिस प्रोग्राम के अंदर चानियो साहब ने कहा कि भाई हम क्यों रिज़ाइन करें, भाई हमें कोई रिज़ाइन करने की कोई तुक नहीं बनती, तो इसलिए वो टोटली इट इज़ नाउ इन ऑपोजिशन ऑफ व्हाट वाज बीइंग सेड बाय मौलाना फजल रहमान। और फिर उसके बाद आपको पता है कि जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, वर्चुअल वहाँ बैठ के जितनी मर्ज़ी तकरीरें करते रहे, द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट इन पाकिस्तान। मकसद ये है, ना तो हमें नवाज शरीफ की कोई ऐसी परेशानी लगी हुई है और ना ही जरदारी साहब की। आप सिचुएशन डॉक्टर साहब में देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, क्योंकि आप पॉलिटिकल ओपोनेंट भी है, जिस तरह मैंने जिक्र किया ना, हल्के की सियासत में भी आप शरीफ फैमिली के मद्दे मुकाबिल हैं। अब उन्होंने ट्विटर अकाउंट भी बना दिए, ये चौथी APC है, पहली 3 में तो अब कुछ नहीं हुआ, इसमें क्या डिफरेंट हो सकता है वो भी देखना है। और नवाज़ शरीफ के पहले आपके जो वज़ीर हैं, बाकी मुशीर हैं, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी कि जी इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, एब्सकॉन्डर हैं, तो उनको बात नहीं करनी चाहिए, सियासत में बात नहीं उनकी होनी चाहिए। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आई एम नॉट अ लीगल पर्सन, लेकिन अभी एक प्रोग्राम के अंदर तो जो लीगल उसके अंदर बात सामने आई थी वो ये है कि अगर कोई बंदा कॉन्विक्ट हो जाए तो ही कैन नॉट बी अ पार्टी लीडर, एंड इफ़ ही इज़ नॉट अ पार्टी लीडर
تو ان کی وائی شوڈ ہی گیٹ اینی کوریج. ایک عام آدمی ہو کے وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تو پابندی نہیں لگے گی, لیکن اگر وہ اپنے آپ کو پارٹی لیڈر کہہ کے کریں گے تو دین اکارڈنگ ٹو دا لا ان کے اوپر بالکل پابندی, اور پیمرا جو ہے ان کے اوپر پابندی لگائے گا. دس از اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف پاکستان. یہ کوئی اور بات تو کرنی نہیں, یہ تو جو ہمارے قانون ہیں ان کے تحت ہی بات ہو رہی ہے. اب رہا دیکھیں نا, بیسکلی ہیں تو وہ ایبسکانڈر. ہم نے تو نہیں ان کو ایبسکانڈر کیا, ان کو تو ایبسکانڈر جو ہے وہ کورٹ نے کیا. آپ کے سامنے بیل ان کی کینسل ہوئی. پہلے ہم نے ان کو ایکسٹینشن بیل میں تب تک دینی تھی اگر ہمیں تسلی ہوتی کہ یہ اپنا علاج وہاں کروا رہے ہوتے. آپ کے سامنے ہے, ہم تو انتظار میں ہی بیٹھے رہے کہ شاید کوئی رپورٹیں آئیں کہ کوئی علاج کروا رہے ہیں. جب فروری کے مہینے تک کچھ علاج انہوں نے نہیں کروایا اور تقریباً 5واں مہینہ چڑھ گیا, چوتھا مہینہ شروع, 5واں مہینہ اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, تو پھر جب کیبنٹ کے سامنے ہم نے یہ بتایا کہ جی دی ہیو ناٹ سینڈ سیٹسفیکٹری رپورٹس, تو انہوں نے کہا ان کی بیل جو ہے دیٹ شوڈ بی کینسلڈ. اور اکارڈنگ ٹو دا کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب تک حکومت پنجاب اجازت دے گی کہ وہ اپنی بیل ایکسٹینڈ کروا لیں تب تک وہ ایکسٹینڈ کریں. تو ہم نے تو بیل کینسل کر کے وی ہیڈ سینٹ اٹ دیر, اور تبھی اسی بیسس کے اوپر آپ دیکھیے کہ ان کو کورٹ نے واپس بلایا اور ان کو کہا کہ وہ پرسنلی اپیئر ہوں. اب اگر وہ پرسنلی اپیئر نہیں ہوئے اور کورٹ نے ان کو ایبسکانڈر کہا ہے اور اینڈ از اے کنوکٹڈ پرسن, تو میرا خیال ہے جو بات کر رہے ہیں ہمارے لوگ وہ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا. آپ کئی دفعہ کلیریفائی بھی کر چکی ہیں لیکن ابھی تک کامنٹس آ رہے ہیں, اور آپ کی اپنی جماعت میں سے بھی آ رہے ہیں کہ جو اس وقت کی نواز شریف کی ہینڈلنگ تھی, جو پلیٹلیٹس کے کاؤنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہاتھ کر دیا. اور ظاہری بات ہے کہ اس میں آپ بھی فور فرنٹ پہ تھی, ساری چیزیں تھیں جب ان کا سارا ایشو تھا. آپ کئی دفعہ ریکارڈ پہ اس کو کر چکے, لیکن یہ کامنٹس ابھی بھی آپ کی اپنی پارٹی سے آتے ہیں کہ ہم نے صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا وہ علی نواز شریف کی بیماری والی ایپیسوڈ جب وہ ادھر لاہور میں تھے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جب وہ ہمارے پاس اسپتال میں آئے تھے, میں دوبارہ یہی بات دہراؤں گی, وہ ڈیفینیٹلی ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت لو تھے. ان کی یہاں ٹریٹمنٹ شروع ہوئی, 14 دن وہ ہمارے پاس انڈر ٹریٹمنٹ رہے, اور ٹریٹمنٹ کے مطابق ان کے پلیٹلیٹس امپروو ہونے شروع ہوئے. جب وہ انگلینڈ پہنچے تو آئی ایم 100% شیور ان کے پلیٹلیٹس بہت بہتر ہو گئے تھے, کیونکہ ہمیں اس کے بعد پلیٹلیٹ کی رپورٹ کوئی نہیں آئی. لیٹ می ٹیل یو دیٹ, ابھی بھی اگر ان کی پارٹی یہ بتا دے کہ کوئی ایک رپورٹ پلیٹلیٹ پہ پہنچی ہو پاکستان, تو پھر تو ہم شاید گناہ گار ہوں اس بات پہ کہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. امپورٹنٹ یہ چیزیں دیکھیں, اس وقت ہی واز انویل بیکاز ہی وینٹ انٹو این ایکیوٹ فیز آف تھرومبوسائٹوپینک پرپرا. تو ایکیوٹ میں سے ہمارے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت بہتر ہونی شروع ہو گئی. ان کو وہاں جا کے جو اپنی کارڈک کیتھیٹرائزیشن وغیرہ کروانی تھی وہ کروا لینی چاہیے تھی. انہوں نے وہاں جا کے جب ان کو موقع ملا کہ کروائیں تو فروری کے مہینے میں ان کو انکاری کر دی. انہوں نے کہا جی میں تو جب تک میری بیٹی نہیں آئے گی میں تو اپنے ٹیسٹ بھی نہیں کرواؤں گا. اب آپ بتائیے, سال ہو گیا ہے, ہاؤ سیریس از دا سچویشن کہ ایک پورا سال گزر گیا ہے اینڈ نتھنگ ہیز بین ڈن. اگر آپ یہ بار بار کووڈ کا جب بہانہ بناتے ہیں تو میں آپ کو بات بتاؤں, ایمرجنسی کا کام کووڈ میں کہیں نہیں رکا, ناٹ ایون ان انگلینڈ. بالکل وہاں بھی ایمرجنسی کے کام ہوتے رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہاں ایمرجنسی میں کام رکا. اور اب سب سے بڑی بات ہے, ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے وہ تو آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. اس پہ تو انہوں نے یہ کہا کیٹیگورکلی کہ آپ کو ایئرپورٹ جیسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے, آپ کو کسی جہاز میں نہیں سوار ہونا چاہیے جس میں لوگ ہوں. مطلب اسپیسیفکلی ایک رپورٹ دی گئی آف اے مین ہو ڈز ناٹ ایون اسٹے ان انگلینڈ, یعنی وہ انگلینڈ میں ان کے مالج نہیں, انہوں نے باہر سے ایک اور رپورٹ دی کہ جی یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے جب اس طرح کی رپورٹیں آنی شروع ہو جائیں تو جو آپ کا خیال ہے عدالت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آپ کا خیال ہے پڑھتے ہوں گے نا, پڑھ کے رپورٹیں, تو ان کو احساس تو ہو گیا تھا کہ things are not as what are appearing on paper. اپنی جگہ پہ, لیکن اب سیاست بھی ہے, ظاہری بات ہے ان کی جماعت بھی ہے, اور ایک دفعہ پھر اب سوچ سمجھ کر وہ واپس بھی آ رہے ہیں. آپ ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کر جو پہلی ٹویٹ ہے وہ ہے ووٹ کو عزت دو, تو اس کا مطلب ہے کہ از کمنگ, اور پھر ساری چیزیں. اب بیٹی کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی آئیں, مریم نواز شریف بھی آ رہی ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل اب اینٹے اپ ہوگا اپوزیشن کی طرف سے اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے. اب چیزیں اب نیکسٹ لیول پہ جائیں گی. دیکھیں میرا خیال ہے ضرور کریں, کسی نے منع تو کیا نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے ہم تو آخری بندے ہیں جو منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ ضرور بولیے, کہیے, لیکن جائز باتیں کریے نا. ابھی آپ دیکھیں کتنا بڑی زیادتی کی بات ہے جس طریقے سے انہوں نے اینٹی منی لانڈرنگ بل کو اپوز کیا. مجھے تو اتنی تکلیف ہوئی ایز اے سٹیزن آف پاکستان
کہ کیا ہم چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ ختم ہو, وائٹ کالر کرائم ختم ہو؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ٹیرر فائننسنگ ختم ہو. تو ہم کون سے کوئی غلط قانون لا رہے تھے؟ ایک اچھے قانون لا رہے تھے, پاکستان کی انٹرنیشنل امیج امپروو کر رہے تھے. FATF کے اندر جو ہمارے گرے ایریا میں ہم آئے تھے, وی ول کم آؤٹ آف اٹ انشاءاللہ. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن تو نہیں ہونی چاہیے نا. پاکستان کے فائدے کی بات ہونی چاہیے. اینڈ آف دا ڈے تو ہم سارے پاکستانی ہیں. یہ پاکستان رہے گا تو ہم سارے سیاستدان بھی ہیں, حکمران بھی ہیں, اور اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ فار دا سروائیول آف پاکستان از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ وہ لاز اور رولز اور ریگولیشنز آنی چاہیے جو پاکستان کی عوام کو بھی فائدہ دیں اور پاکستان کو بطور ملک بھی فائدہ دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت مجھے تو بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے. میرا سوال اب بالکل وہی ہے کہ جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریئیکشن آئے گا. اگر جو اپوزیشن کرتی ہے, کل کو معاہدہ بھی کریں گی, ریٹرک ہوگی, اسٹیٹمنٹس آئیں گی, تو کہتے ہیں کہ نیوٹن کا تھرڈ لا ہے کہ اپوزٹ اینڈ ایکول ریئیکشن بھی ہوتا ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کیا ریئیکشن آئے گا؟ میرا خیال ہے یہ ویل کراس دا برج وین وی کم ٹو اٹ. یہ ہم پل تب پار کریں گے جب ہم پہنچیں گے اس پل پہ. پہلے تو یہ کر لینا اپنی میٹنگز. پہلے بھی تو 3 APCs کر چکے ہیں. آپ کا خیال ہے پہلے نہیں کی میٹنگز انہوں نے؟ بہت دفعہ کوشش کر چکے ہیں. بیچارے مولانا صاحب تو جو ہیں وہ تو صرف پیٹ کے بھی تھک گئے. اور آپ دیکھیے مولانا صاحب کہتے کیا ہیں ان کے بارے میں, آپ خود سن لیا کریں ان کی تقریر میں. ان کو ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے, لیکن اب بیچاروں کی مجبوری ہے. اگر یہ اکٹھے نہ ہوں تو کسی قابل ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں تک پیپل پارٹی کا تعلق ہے وہ بالکل ہی کنفائن ہو گئی ہے ایک سندھ کی ایک جماعت بن کے. اٹس ٹوٹلی بین مارجنلائز دیر. اور وہاں بھی جو کراچی کے حالات انہوں نے کر ڈالے ہیں, میرا خیال ہے کراچی میں تو کوئی ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا جتنے حالات انہوں نے کراچی کے خراب کر دیے. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہمیں دیکھتے ہوئے, ابھی اگر ہم عمران خان کے عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ ہو گیا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مہربانی کی. اتنا بڑا پینڈیمک آیا جس نے دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ کے سامنے ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. آج دیکھیں پھر ریسرجنس ہو رہی ہے. ویسٹرن یورپ از ان کمپلیٹ شیمبلز. انگلینڈ کے اندر حالات اتنے خراب ہوئے ہیں, امریکہ میں حالات اتنے خراب ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کچھ تو اس حکومت نے کیا ہوگا کہ اللہ نے, بالکل اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے, لیکن حکومت نے بھی تو ایفرٹ کیا. اور الحمدللہ آج جو سچویشن ہے ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. یعنی آپ یونائٹڈ نیشنز میں کہیں تو وہ تعریف ہو رہی ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بات کریں وہ تعریف کر رہے ہیں. تو کچھ تو اچھا کام کیا ہے نا. اور پھر سچویشن دیکھیں کہ اس پینڈیمک میں سے وی آر کمنگ آؤٹ آف اٹ اینڈ وی آر کمنگ آؤٹ ان اے پازیٹیو اکنامیکل گروتھ جو ہے وہ بھی ہماری پازیٹیو کی طرف اب جانا شروع ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک چیز مت بھولیں اپوزیشن والے, کہ جو سربراہ ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کا, اس کی نیت کی بھی بڑا کام ہے. جو بندہ پاکستان کی عوام کی بہتری کے بارے میں سوچ رہا ہے نا, تو میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوگی کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا پاکستان میں جب حالات بھی بہت اچھے ہو جائیں گے, اور جس طرح کے غلط کام اور ہم نے وہ کہتے ہیں لاقانونیت پھیلائی ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ لاقانونیت بھی ختم ہوگی اور پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے.